سورہ نساء کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق حکم فرمایا۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو نسل انسانی کو جائز طریقے سے فروغ ہونے کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کی بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح کے لیے کہا گیا نکاح نصف ایمان۔ نکاح جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب آدمی نکاح کر کے رہے گا تو اس کے دل میں جو خواہشات دنیاوی لحاظ سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل اپنی ازواجی زندگی کے ذریعے کرے گا اور وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنایا۔ نکاح جس کو عام طور پر شادی کہتے ہیں، یہ بڑا اسلامی قانون، اسلامی دستور کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بھوگ میں کوئی 4 شادی کرے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے آیا، اور دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں انسانوں کی آبادی کم ہے اور عورتوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس دور میں عرب میں بہت کثرت سے عورتیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ایک عرب کے پاس 10 بیویاں ہوتی تھیں۔ پھر بعد میں جنگ و جدال کا دور شروع ہوا تو کچھ عورتیں بیوہ ہو گئیں، کچھ عورتیں یتیم ہو گئیں۔ تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی کثرت، پھر وہ جنگ میں بیوہ ہو جائیں، پھر ان کے بچے یتیم ہو جائیں، یتیم بالغ ہوں، تو اتنی ساری عورتوں کو کس طرح سے اس معاشی معاملات کے اندر سماج میں رکھا جائے، ان کو عزت بھی ملے اور انسان کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے اللہ نے ایک ایسا اللہ فرمانا نافذ فرمائے کہ ایسے حالات میں جب عرب میں عورتوں کو بہت ہی زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی گھر میں عورت پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ پیدائش عورتوں کی بچیوں کو غلط سمجھتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ عورت منحوس نہیں ہے، بچی منحوس نہیں ہے، بلکہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت آئی ہے، اور جب وہ رحمت بڑھ جائے اور اس کا والد بالغ ہونے پر اس کو دین کی تربیت دے کر نکاح کرا دے تو حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کا نکاح اس کے والد کر دے تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے ہاتھ کی انگلیاں۔ جب وہ جوان ہو جائے اور کسی کی بیوی بن جائے تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی پونجی، جس کو ہیرا کہیے، کوہ نور کہیے، سب سے قیمتی پونجی جو ہے حضور نے فرمایا وہ نیک عورت ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو بیٹی بن کر رحمت، جب وہ کسی کی بیوی بنی نیک عورت بن کر تو دنیا کی سب سے بڑی دولت، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ماں بننے کا شرف عطا فرمائے تو پیغمبر نے اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ پیدا ہوئی جو رحمت بن کر، بیوی بنی دنیا کی سب سے بڑی دولت بن کر، اور جب ماں بنی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس دور میں جب اتنی ذلت سے عورتوں کو دیکھا جا رہا تھا تو پیغمبر نے عورتوں کی عزت کو بڑھائی، اور اسلام نے پھر اس کے لیے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، کچھ لوگ عرب میں یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے مال کے لالچ میں، تاکہ ان سے نکاح کر لیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو مال ہمیں مل جائے گا، اور انتقال کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان کے مال کو نکاح کرنے کے بعد خرچ کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، یعنی جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں تم ان کو نکاح میں لاؤ، ضروری نہیں کہ یتیم سے نکاح کر کے ہی مال کا حصول کرو۔ پھر فرمایا 2 اور 3 اور 3 اور 4، فرمایا 4 تک ایک مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو جن صحابہ کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اب 4 عورتوں کو طلاق دے دو، اب تمہارے لیے 4 ہی عورتیں ہیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ ایک ساتھ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح میں عورتوں کو رکھا نہیں جا سکتا، مگر جو حکم دیا دوسری عورت رکھنے کے لیے، اس کے لیے اسلام کا قانون بنا دیا
کہ ایسا نہیں ہے کہ تم 4 نکاح کرو، آپ کو 4 نکاح کرنا ضروری ہے، بلکہ ایک حالات تھے، ایسا ماحول پیدا ہو کہ جب بہت زیادہ کثرت ہو، ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، یا اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، دولت دی ہے کہ اگر آپ دوسرا نکاح نہ کرو گے تو آپ سے گناہ ہو جائے گا. تو ان سب گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ نے دوسری و تیسری چوتھی کے حکم دیا، مگر اس شرط کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے پھر اگر ڈرو 2 بیویوں کو برابر نہ سکو گے تو ایک ہی کرو. اللہ سے ڈرو کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر 2 سے زیادہ مت کرو، ایک ہی تمہارے واسطے کافی ہے. کیونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ 2 بیوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لباس کے اعتبار سے بھی برابر حق ادا کرو، مکان کے اعتبار سے بھی برابر حق ادا کرو، جسمانی فزیکل لحاظ سے بھی آپ نے اتنی قوت ہے کہ نہیں ہے تو دونوں بیویوں کا حق ادا کرو. اگر تم جسمانی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سکونت یعنی مکان کے لحاظ سے یہ تمام حق ادا کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، تب تو 2 کرو، ورنہ ایک ہی آپ کے واسطے کافی ہے. اور اتنا بھی حکم شریعت کا کہ اگر ایک کی بھی کفالت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ کو نکاح کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے رکھو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے. تو اسلام نے ان سب چیزوں کے لیے پابندیاں برابر بنا کے رکھی تاکہ عورتوں کو سمان اور عزت میں ملے اور انسانوں کو گناہوں سے کیسا بچا جائے. اس لیے اس شرط کے ساتھ اگر عدل کر سکو، عدل کر سکو، انصاف کر سکو، یہ تاکید فرمائی ہے، اور نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے واسطے ایک ہی کافی ہے. تو یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ 4 نکاح کرتے ہیں. اگر سروے کرایا جائے تو پورے شہر میں 2 یا 3 ایسے گھر ملیں گے جن کی 2 بیویاں ہوں گی، وہ بھی ان کے ساتھ ایک مجبوری رہی ہوگی. اس حالات کے اندر نکاح ہوئے ہوں گے تو کوئی بھی آج کے دور میں 4 تو جانے دیجیے 2 نکاح بھی نہیں کرتا ہے. تو اگر اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ یا کنیزیں جن کی تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. مہر کی ادائیگی کرنا اللہ نے حکم فرمایا کہ نکاح کے لیے جو مہر مقرر ہے وہ عورت کو نکاح سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، اور اگر وہ آپ نے ادھار رکھا ہے تو نکاح کے بعد بھی ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ زبر مت کرو کہ صاحب کا نکاح وہ مہر معاف کر دے، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، اور آپ نے اس کی مہر کی قیمت اس کو دے دی اور جو مال اس کو دے دیا، پھر عورت کا اختیار ہے کہ وہ چاہے آپ پہ خرچ کرے یا بچوں پہ خرچ کے، اس کی مالک وہ ہے. اس لیے ہمیں مہر ادا کرنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے. تو شخص اپنی بیوی کا مہر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت نازل فرماتا ہے. یہ جہالت کی رسم اپنے دل موجود ہے کہ مہر مجھے کیوں دے رہے ہو، کیا مجھے معاذ اللہ طلاق دے رہے ہو؟ تو وہ ان کی دل و دماغ میں ایک دنیاوی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مہر کا مقصد طلاق نہیں، مہر تو اس کا حق ہے جو مرنے سے پہلے انسان کو دینا چاہیے. اور مرنے کے بعد معاف کرانے کا کیا مقصد ہے؟ معاف تو زندگی میں ہوتا ہے، جب وہ مر گئی تو اب کیا معاف کرے گا؟ قیامت میں اس مہر کو آپ کیسے ادا کرو گے جو بیوی کا حق تھا؟ اس لیے جتنا ہو سکے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے مہر کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے. والسلام علیکم.